شروع 26 تھا۔ ہمدرد میں گاندھی جی کے خود نوشت تجربات زندگی کا ترجمہ مسلسل ینگ انڈیا سے نکل رہا تھا۔ گاندھی جی نے ایک جگہ ذکر بچپن میں چھپ کر اپنے گوشت کھانے اور پھر اسے چھوڑ دینے کا کیا ہے۔ ہمدرد کا کمسن مترجم جب اس مقام پر پہنچا تو قوسین کے اندر عبارت بڑھا دی کہ غالباً اچھا پکا ہوا نہ تھا، ورنہ اس آسانی سے نہ چھوٹتا۔ ترجمہ چھپ گیا۔ ظاہر ہے کہ مترجم کی نیت کسی دل آزاری کی نہ تھی، محض مزاح و تفنن مقصود تھا۔ لیکن بات تھی بے موقع اور جس فضا میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز ہندو مسلم فساد کا باعث بن جاتی تھی۔ بے ضرر مزاح بھی بہت کچھ باعث ضرر بن سکتا ہے۔ مولانا کی نگاہ دوسرے تیسرے دن اس پرچے پر پڑی۔ مترجم صاحب اسی وقت بلائے گئے اور مولانا نے غریب کو ایسا آڑے ہاتھوں لیا کہ بیچارے کے آنسو نکل آئے۔ 2 فروری کے پرچے میں وہ مضمون شائع ہوا تھا۔ 7 فروری کے پرچے میں ایڈیٹوریل میں طویل و مفصل معذرت نکلی۔ ایک نمونہ تھا۔ ہمدرد کے معیار صحافت کا بھلا اس ملک کی عام اخباری فضا سے کیا مناسبت تھی؟ یہاں تو تفنن و خوش طبعی کے معنی ہی دوسروں کی توہین، تحقیر، دل شکنی و دل آزاری کے تھے، اور ظریفانہ کالم لازمی طور پر رکھے اسی غرض سے جانے لگے تھے کہ ہر قسم کی فحاشی، بدتمیزی اور لغو نگاری ان کے اندر آ کر جائز ہو جائے۔ ہمدرد غریب میں نہ سنسنی خیز سرخیاں کبھی دی گئیں، نہ ایسی خبریں کبھی شائع ہونے پائیں جو نوجوانوں کے جذبات میں ہیجان نفسانی پیدا کریں۔ مالک ہمدرد کا حکم یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ معلومات شستہ سے شستہ انداز میں ناظرین تک پہنچائے جائیں، اور ایڈیٹوریل سٹاف اپنی بساط بھر اسی تعمیل کرتا رہتا۔ مولانا ظفر علی خان اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے پرچوں میں ان حضرات کے نام حضرت ظفر الملت والدین اور سیف الملت والدین چھپنے کا عام مذاق ہو گیا تھا۔ ہمدرد نے بھی ایک بار بھی اپنے ہاں محمد الملت والدین کی ترکیب جائز نہ رکھی، اور نہ کبھی لفظ حضرت اپنے مالک کے لیے استعمال کیا۔ اور تو اور رئیس الاحرار کا لقب مولانا کے لیے عام ہو چکا تھا۔ سارے دوسرے اخبارات یہ بلا تکلف لکھ رہے تھے، لیکن جس اخبار نے یہ بھی کبھی مولانا کے لیے استعمال نہ کیا وہ خود مولانا ہی کا ہمدرد تھا۔ مولانا کی تاکید تھی کہ زیادہ تعظیمی الفاظ و القاب ہرگز ان کے لیے استعمال نہ ہوں، بس زیادہ سے زیادہ مولانا کی اجازت تھی۔ ہمدرد خشک پرچہ ہرگز نہ تھا، ادبیت اس میں اچھی خاصی نمایاں رہتی تھی، افسانے اس نے بارہا شائع کیے، ادبی تبصرے برابر نکلتے رہتے تھے، بازاریت اور ابتذال کی نقالی وہ نہ کر سکا۔ خشک وہ یقیناً نہ تھا، لیکن ساتھ ہی چٹپٹا بھی نہ بن سکا۔ بگڑے ہوئے ذائقے جس چٹپٹے پن کی تلاش میں تھے، اس سے وہ ہمیشہ تہ دامن ہی رہا۔ اشتہارات تک میں اس نے احتیاط برتی۔ سنیما، تھیٹر، شراب، فحش دواؤں، فحش کتابوں کے اشتہارات اس نے کسی اجرت پر بھی نہ چھاپے۔ 26 کا شروع تھا کہ ایک بازاری عورت کے سلسلے میں بامبے کا ایک لکھ پتی نوجوان مسلمان مہاراجہ اندور کے اشارے سے سر بازار قتل ہوا۔ قتل کا ہونا تھا کہ گویا اخبارات کو منہ مانگی مراد مل گئی۔ 1-2 دن نہیں، ہفتوں تک بڑے بڑے معزز و خوددار اخبارات اسی قصے سے رنگی رہے۔ تصویریں، کارٹون، نظمیں، خبریں، افتتاحیے سبھی کی بھرمار۔ ملک کے طول و عرض میں شاید صرف ہمدرد ہی ایسا تھا جس کے کان پر کہنا چاہیے کہ جون تک نہ رینگی۔ محمد علی نے تجارت کی دکان نہیں کھولی تھی، اصلاح و ہدایت و واعظ و تلقین کا ایک منبر تلاش کیا تھا۔